ذرا ووٹنگ ہو جائے کیونکہ سارے لوگ ہی کرا رہے ہیں تو ہم بھی اس ولاگ کے تھرو کرا کے ذرا دیکھ لیتے ہیں. شیر افضل مروت ورسز سلمان اکرم راجہ, آپ کا ووٹ کس کی طرف ہے ذرا کامنٹس میں بتائیے گا, کیونکہ اس ٹائم بڑی ہاٹ ڈیبیٹ چل رہی ہے ان دونوں کے درمیان. لیکن میں آپ کو بالکل غیر جانبدار ہو گئے آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتا دیتا ہوں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو میجورٹی ہے وہ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ سٹینڈ کر چکی ہے. ایون عمران خان, ایون ان کی بہنیں یا ہارڈ کور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ سلمان اکرم راجہ کے ساتھ کھڑی ہے. اور جو شیر افضل مروت نے بیان دیا یا حالیہ جو ان کا ایک پورا سٹائل رہا ہے, ایک پوری ٹریل آتی جا رہی ہے ان کے بیانات کے حوالے سے, تو اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے. اور وجہ کچھ بھی ہو, ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہو, بہرحال یہ کہہ دینا کہ وہ الیکٹڈ سیکریٹری جنرل نہیں ہے اس وجہ سے ان کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. الیکٹڈ نہیں ہے یہ بات فیکٹ ہے, لیکن اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف میں ایک ایسا مسئلہ بنا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے پورا الیکشن کمیشن, پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اگر انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹ ہو جائیں یا پی ٹی آئی کو ایک ایسا ماحول مل جائے جس میں وہ اپنے الیکشنز کرا سکیں تو الیکٹ کرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ان کو نامزد کس نے کیا, عمران خان کی جانب سے. ٹرسٹ کس کا ہے ان پر, عمران خان کا. اور شیر افضل مروت صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ وہ پارٹی سے جاتے جاتے رکے ہیں, ان کو شوکاز نوٹس تک مل چکا. تو اب کی بار اگر کوئی ہلکی پھلکی سی بھی ایسی موسیقی ہوئی یا کوئی ایسی چوک ہو گئی تو وہ بھاری بھی پڑ سکتی ہے. بہرحال یہ ان کا اپنا ایک پرسنل ہے کہ وہ اس کے اوپر کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. لیکن آج ایک طرح کا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا گیا ہے اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب کی طرف سے بھی, کہ مکمل ٹرسٹ کا انہوں نے اظہار کیا سلمان اکرم راجہ پر. ان کی بہنوں نے آ کے یہ ساری چیز بتائی. اگر ایک لمحے کے لیے شیر افضل مروت کی بات مان لی جائے کہ وہ الیکٹ نہیں ہے, ایسے تو عمران خان صاحب بھی الیکٹڈ اس ٹائم پوزیشن پر نہیں ہے, یعنی بانی پی ٹی آئی تو ان کو کہا جاتا ہے. لیکن اگر کل کو آگے کوئی یہ کہہ دے کہ ان کے فیصلے کی اس لیے اہمیت نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں ہے, وہ تو بیرسٹر گوہر ہے, تو کیا ان کا فیصلہ بھی نہیں مانا جائے گا؟ تو اس لیے جو اہمیت ہے اس ٹائم وہ یہ کہ ڈیزیگنیٹ کسے کیا گیا ہے, وہ الیکٹڈ ہے یا نہیں ہے, اس کی بحث وہ پھر انٹرا پارٹی الیکشن کے تناظر میں جاتی ہے. اینی ہاؤ یہ سارا آج کا پروسیس ہے. کچھ خبریں میں نے اڑتی سنی ہیں کہ شاید شیر افضل مروت کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا جائے گا کچھ دیر میں, یا ایسی کوئی اطلاعات آئی ہیں کہ عمران خان نے یہ ڈائریکٹ کر دیا. میں نے اڈیالہ جیل میں موجود ہمارے جو کچھ دوست رپورٹرز ہیں ان سے پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے کہ شیر افضل مروت کو کوئی شوکاز نوٹس دیا جائے, تو انہوں نے کہا کہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسی کوئی بات نہیں کی. اگر کسی لائر کو پرسنلی طور پہ یا اپنے پارٹی ممبران کو کسی کو کہا ہو تو الگ بات ہے, لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ پارٹی کی سطح پر ناگواری کا اظہار کیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں انہیں پھر سے شوکاز نوٹس جاری کر دیا جائے. اور اس بار اگر نوٹس جاری ہوا تو یہ فیصلہ کن بھی ہو سکتا ہے. اور ادھر فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہیں ایڈیشنل سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی کے, وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ان کو فارغ کر دیا تھا پارٹی سے, اور انہوں نے تو بڑی سخت زبان استعمال کی تھی کہ آپ دوبارہ سے الیکشن لڑ کے آئیں, یہ ساری چیزیں. اینی ہاؤ یہ اس وقت کا سینیریو ہے. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. عمران خان کو اس بار یہ تو پتہ ہے کہ ان کی پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں, میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, یہ جو پہلا ٹاپک تھا نا شیر افضل مروت سلمان اکرم راجہ, یہ الگ ٹاپک ہے. لیکن عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو 100% یا سچی نیت کے ساتھ ان کے نظریے کی وجہ سے نہیں ہے, لیکن ایسا انہیں لگتا ہے کہ امپلانٹ کیے گئے ہیں. اور آج تو علیمہ خان نے بھی آ کے گفتگو کی اور بتایا کہ عمران خان کو اس بات کا اندازہ بھی ہے اور ہم اب اس پر نظر رکھیں گے, پوری نظر رکھیں گے کہ کون پارٹی سے غداری کر رہا ہے اور کون کس طرف جا رہا ہے. اور انہوں نے پھر عمران خان کا بتایا کہ عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ پارٹی میں در اندازی جو ہے وہ ہوئی ہے, تو کون لوگ ہیں وہ اور کس طرح سے خاموشی سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اس سے بڑا محتاط رہنا پڑے گا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ پوری نظر رکھیں گے. دوسرا, عمران خان نے آج اپنی پارٹی کی جو بھی دستیاب لیڈرشپ ہے یا اپنی بہنیں ہیں ان کے تھرو یہ میسج بھیجا کہ یہ جو بھی اس ٹائم انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ ان کی پارٹی سے جڑتا ہے, ان سے جڑتا ہے, ان کے کارکنان سے جڑ رہا ہے, اس معاملے پر یہاں تو آواز اٹھا کے دیکھ لی ہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید انصاف کے دروازے ان کے اوپر بند ہو رہے ہیں اور انہیں کوئی امید نہیں لگ رہی کہ وہ فوری کسی فورم پہ آواز اٹھائیں اور ان کی سنوائی ہو سکے. پہلے تو آپ کو پتہ ہے نا پی ٹی آئی سے آوازیں اٹھتی تھیں, عمران خان صاحب چیف جسٹس کو لیٹر لکھ دیا کرتے تھے اور ایسے آوازیں آتی تھی کہ چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں, چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں, دباؤ ایک بڑھتا تھا.
اب شاید وہ اختیار بھی چیف جسٹس صاحب کے پاس نہیں ہے، یا جو حالات عدلیہ کے اس ٹائم کر دیے گئے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ سارے ہی نا امید سے ہو گئے ہیں کہ شاید یہاں سے از خود کوئی نوٹس ہی نہیں ہوگا، کوئی بات چیت ہی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی ہو بھی گیا تو اس طرح کا فیصلہ آ پائے گا جو بالکل انصاف فراہم کر سکے۔ تو اس سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا کہ آپ اس کو گلوبل سطح پر لے کے جائیں، یعنی عالمی سطح پر اس حوالے سے آواز اٹھانے کے اقدامات کریں، اور اس معاملے پر اب ذمہ داری بڑھنے والی ہے زلفی بخاری کی، اور باہر بیٹھی ہوئی جو پی ٹی آئی کی جو سنجیدہ لیڈرشپ ہے ان کی ذمہ داری بڑھنے والی ہے، کیونکہ عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا یو این کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے، پاکستان سگنیٹری ہے اس کا، اسی طرح کامن ویلتھ کے ساتھ کچھ ہمارے ایگریمنٹ ہے، اور ہیومن رائٹس کنونشن یہ بھی ایک ایسا معاہدہ ہے جس پہ پاکستان سگنیٹری ہے۔ تو ایسے فورمز کے اوپر یہ سارے معاملات کو ہائی لائٹ کریں تاکہ وہاں سے آواز اٹھے۔ اب اس کو جو پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے یعنی حکومت ہے وہ اس طرح سے بھی لے سکتی ہے کہ دیکھیں پھر باہر مدد کے لیے پکار لیا گیا، یا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے باہر، اس طرح کے الزامات بھی لگ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ پارٹی کا اپنا ڈیسیژن ہے،